بہت لوگوں پر محنت ہوئی، کوشش ہوئی، بہت سارے لوگوں نے نام بھی دکھایا، ہمت بھی کیا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ میں اس چھٹی کے موقع پر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر کے آئے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ دین کا جو کام ہے وہ سنت اور شریعت کے دائرے میں ہوگا تو اس کام پر اجر ملے گا، ثواب بھی ہوگا، تو اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ فکرے کے زمانے میں دین کا کام بہت سوچ اور سمجھ کر کے کرنا ہوگا۔ تو ہم کیسے سوچ اور سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس وقت کے علماء کرام ہیں۔ علماء کرام کا دین قرآن اور حدیث کے نور سے روشن ہوتا ہے اور ہر چیز کو اس نور سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو امت کے لیے طے کرتے ہیں، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ نفع دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی تعداد اور قبولیت کا مدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا مدار استعداد پر ہے۔ کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ صفت نہیں ہے۔ نماز بہت پڑھی لیکن اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ مختصر نمازیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز پڑھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس نماز پہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی بننی چاہیے، دونوں بنیں۔ تو شروع میں جب تبلیغ کا کام شروع ہوا نا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کام کو جا کے پیش کیا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب، یہ کیسا ہے، اس کو چلائیں یا نہ چلائیں۔ ہم اور آپ ایک عام آدمی ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی عربی میں شعر پڑھے گا، ہم سب حافظ نہیں ہیں، تو ایسا لگے گا کہ قرآن پڑھ رہا۔ ہم ایک عرب کی جماعت لے کے چل رہے تھے، تو عربی لوگ سب ہم لوگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ۔ تو اس میں ایک مؤذن صاحب تھے، بوڑھے تھے، میں ذمہ دار تھا تو سب سے رائے لے رہا تھا، ہاں آپ بتائیے۔ تو عرب کے جو لوگ رائے دیتے ہیں نا، تو اکثر لوگ اس میں رائے دینے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، پھر رائے دیتے ہیں۔ تو ایسی سب رائے دے رہے ہیں، تو بڑے میاں کا نمبر آ گیا رائے دینے کا، مؤذن صاحب کا۔ تو عربوں نے کہا کہ شیخ آپ کچھ رائے دیجیے، تو ان کو یہ لگا کہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ مجھے ہنسی آ گئی، یہ بڑے میاں کو ایسا محسوس ہوا کہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھ کے سنا دیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کوئی قرآن کے انداز میں کوئی عربی میں اشعار پڑھے گا تو ہم کو ایسا لگے گا کہ یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ اس لیے امت کو ہر وقت علماء کے تابع ہونا چاہیے، ہمارا عمل علماء کے تابع ہونا چاہیے، اپنے عمل کو علماء کے سامنے سے گزارنا کہ میرا یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے لوگ جا کے پوچھا کرتے تھے، ایک باطل کی محنت چلتی ہے جو امت کو علماء سے بیزار کر دیتی ہے، اور ایسی محنت چلی جس کے ہم اور آپ شکار ہوئے۔ اس پہ ہلکی سی میں بات آپ کو صرف کہہ دوں، اس وقت میں معاشرے میں جو ایک ڈی ایم صاحب کی حیثیت ہے وہ معاشرے میں ایک مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ باطل نے اس کو گرا دیا، حالانکہ پوری دنیا میں انقلاب جو پیدا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کے راستے سے ہی پیدا ہوا ہے۔
کسی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے باتھ روم میں کس پیر سے جانا چاہیے اور پوتر گھر میں کس پیر سے جانا چاہیے، لیکن اسلام میں لکھا ہوا ہے باتھ روم میں جاؤ تو بائیں پیر سے جاؤ، مسجد میں جاؤ تو داہنے پیر سے جاؤ۔ اتنی چھوٹی سی بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں اتار چڑھاؤ آپ کو دکھ رہا ہے نا، وہ سب لوگ قرآن و سنت سے ہی لے کر کے آئے ہیں۔ ان کی یہ سنت، ان کی یہ سنت، مسلمان لوگ آگے کیسے بڑھے؟ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اتہاس۔ مسلمانوں نے ہی دنیا کو سکھایا ہے جینے کا طریقہ، ورنہ لوگوں کو بعد جینے کا طریقہ بھی نہیں تھا، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ طریقہ بھی نہیں تھا۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کے نزدیک ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت میں ہمیں اور آپ کو بتایا جائے تو اس کو سنیں گے تو گھن آئے۔ لوگوں نے طریقہ رائج کر رکھا تھا کہ لڑکی کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی شوہر ہے تو انہوں نے طریقہ رائج کر رکھا تھا، لڑکی کے لیے اگر سب سے بہترین کوئی شوہر ہے تو وہ اس کا باپ ہے۔ اتنا گندا بنا رکھا تھا لوگوں نے، لیکن وہی لوگ پھیلے ہوئے تھے، وہ لوگ جن سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح کرنے کو لوگوں نے جائز قرار دے رکھا۔ یہ اسلام نے آ کر کے اس کو روشنی دکھلایا اور امتیاز بتایا۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارا کام علماء سے جڑ کر کے رہنے کا ہے۔ یہ رہبر ہے۔ ایک آدمی دوائی کھاتا تھا، ڈاکٹر نے دوا لکھی تھی اس کو، ایک بار اس کے سر میں درد ہوا، ایک میڈیکل میں گیا اور جا کر کے اس نے ایک دوا لی اور گھر لے کر کے آیا اور کھایا، تو کھاتے ہی جیسی دوا کھایا اور دوا کھاتے ہی کوما میں چلا گیا۔ بہت پریشان ہوئے لوگ، جس ڈاکٹر کے پاس سے اس کو دکھلا رہے تھے ان کو بلایا، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ ہوا تھا، سر میں درد ہوا تھا، تو کیا کیا تھا؟ کہا ایک دوا کھائے، تو دوا کا دکھلایا لوگوں نے کہ یہ دوا کی پرچی دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، کہا یہی دوا ان کے لیے مضر تھی، اب یہ زندگی بھر کوما میں ہی رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پورے عمل کو کون سی بے دینی کی چیز داخل ہوگی جو سب کو ختم کر دے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی وہ چیز۔ علماء اس کو جانتے ہیں۔ تو باطل کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دو، علماء سے نفرت دلا دو، بس۔ میں اس پر کچھ بات نہیں کہتا، لیکن اب ہر حدیث کی کتاب کا اردو میں ترجمہ آ گیا ہے۔ ہر حدیث کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں حدیث میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ کتاب ہے۔ اب اس پہ آدمی چلنا چاہ رہا ہے تو چل پائے گا؟ ڈاکٹری کی کتاب لکھ کر کے عام کر دیا جائے سب، اور اسی سے لوگ سب علاج کرنے لگے، وہ بیمار ہو جائیں گے لوگ، یہ سب شفا پا لیں گے۔ جی کل مرنے والا آج ہی ختم ہو جائے گا، موت و حیات اس سے، اس دوا سے کون سی چیز، جس کے اندر کون سی چیز کو اس کا اثر پڑے گا وہ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارا بچہ ایک بار بیمار پڑ گیا، ایسے معمولی ڈاکٹر کو دکھلانے کے لیے گئے، دے انجیکشن کر، دے انجیکشن، دے انجیکشن، تو اس کا بدن پھول گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو بچے کے اسپیشلسٹ سے دکھلائیں۔ ہم لے گئے اسپیشلسٹ کے پاس، ان کو دکھلایا، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ایسے کیوں ہوا؟ کہا کہ اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی علاج کرا لیں، علاج وہاں نہ کرائیے گا جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اب ایک سوئی سے ٹھیک نہیں ہوا تو دوسرا سے ٹھیک، چوتھا پانچواں، اس کو کیا پتا؟ تو وہ سوئی کا نتیجہ ہے کہ بچے کا بدن پھول گیا ہے، تو اس نے اس کو علاج کیا۔
سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولوی صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، اور اسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب اس مسئلے یہ کیا مسئلہ ہے؟ داڑھی ٹوپی تو ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ عالم جو ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہا سب ڈاکٹر کو ڈاکٹر مت کہو، اس کو ڈاکٹر کہو جس ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ریفر کرتا ہے، وہ والا ڈاکٹر۔ کہیں گے جو ٹکیا تو ڈاکٹر ہے وہ سب کا دکان مولانا صاحب بند کر رہے ہیں، ہم بند نہیں کر رہے، ہم بند نہیں کر رہے۔ ارے ایک آدمی کوئی استنجا کرنے کے لیے گیا اور اس کے بعد استنجے کا چھینٹا پڑ گیا اس کو، یا اسی پہ استنجا ہو گیا، تو کسی سے پوچھ لے بھائی اس میں پیشاب لگ گیا کیا کریں، تو کسی سے پوچھ لے گا۔ اب پوچھے گئے ایک آدمی سے ہم استنجا کرنے کے لیے گئے تھے، لگ رہا ہے کہ ٹپک گیا، تو اب سب سے نہیں بتائے گا اس کو۔ وہاں صاحب ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے اور حج کر رہے تھے تو طواف کے درمیان میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اب سب سے وہ مسئلہ نہیں پوچھا جائے، ایک بڑے عالم سے ہی پوچھا جائے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہلکا پھلکا علاج کرتے ہیں، دیکھو ڈاکٹر سب یہاں بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے ان سے علاج کرنا ہے۔ تو عالم وہ ہے جس کو علماء کہیں کہ یہ عالم ہے، ہم کو ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ہر آدمی کا جس سے بھی آپ جس سے متعلق ہیں، اس آدمی سے آپ اس کو دیکھ لیجیے کہ اس کا تعلق اوپر کے لوگوں میں کن سے ہے۔ نیچے سے اوپر سے تعلقات ہوتا ہے، اوپر کے لوگوں میں ان کے تعلقات کن سے ہیں۔ تو پتہ چلا اوپر کے لوگوں میں ان کے تعلقات ان سے ہیں جو صحیح لوگ ہیں، تب آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیے، ورنہ سب سے مسئلہ پوچھیے گا داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے تو سب قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے 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 نبی کی سنت سے اور نبی کی شریعت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس چیز کو، یہ زمانہ فتنے کا ہے، اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا فیصلہ کریں گے علماء جمہور۔ اب خود بتاؤ ایک بات کو، قرآن کریم میں ہے سورہ کہف، آپ لوگ جانتے ہیں سورہ کہف کا نام سنا ہے؟ 15واں پارہ میں سورہ کہف ہے، نہیں سنا تو سن لو، سورہ کہف ہے 15واں پارہ میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک کتا بھی ہے جو شہر سے باہر آ گیا۔ وہ نوجوان لوگ غار میں چلے گئے تھے۔ اب آپ لوگ تو جانتے نہیں اس کو، اس ملک میں ہم گئے تھے اللہ کے فضل سے جہاں وہ سب نوجوان کی قبریں ہیں اور وہ کتے کی کھوپڑی بھی رکھی ہوئی۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اور ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح سے، اور ان کا ان کے ساتھ کتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ کتا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کتا نہیں تھا، شیر تھا، تو اس آدمی کی بات مانی جائے گی یا قرآن کریم کی بات مانی جائے گی؟ بولو نا جی۔ اور اس کے پاس بہت بھیڑ لگی ہوئی ہو تو بھیڑ صحیح ہے، یا کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کم لوگ ہیں لیکن یہ کہتے نہیں قرآن میں کتا ہی ہے، اور بھیڑ والے کہتے نہیں کتا نہیں شیر ہے، تو کون صحیح پر ہوگا؟ اسلام میں بھیڑ نہیں دیکھی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحیح بات پر عمل کرنا اور صحیح بات کو سمجھنا۔ آپ سب لوگ بچے ہیں، چند باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ ہر جگہ قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے، سب آدمی قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ عربی، سب لوگ عربی میں رائے دے رہا تھا، تو مولوی صاحب بھی سمجھے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔
میری اور آپ کی حالت یہ ہے. تو ہر وقت میں کچھ ادارے ہوتے ہیں اور کچھ علماء ہوتے ہیں جو وہ قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر کے امت کو دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی یہ ترجمانی ہے. ہمیں علماء سے دور ہو جانے کی وجہ سے ایک آدمی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے. یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اب اگر کوئی کہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے، پھر اس کے پیچھے چلو گے یا نہ چلو گے؟ ارے بولو نا جی. سب مسلمان ہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی یہ کہے کہ نبیوں کے ہاں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی کو کیوں بھیجتے، یہ تو سراسر جملہ کفر والا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ایمان ہے، میرے پاس جو ایمان ہے وہ نبیوں سے اور فرشتوں سے اور صحابہ سے بھی بڑا ایمان ہم کو ملا ہے. بیان ہے میرے پاس، سنا دو. نبیوں سے، صحابہ سے اور فرشتوں سے بھی بڑا ایمان ہے. یہ پتہ نہیں کس دنیا سے نکل کر کے بیچارے آئے، اللہ رحم فرمائے. اب اس آدمی کے پیچھے چلا جائے گا تو آدمی کہاں جائے گا؟ وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے ہے، ٹوپی پہنے ہوئے ہے، بڑے بڑے مجلس سے خطاب کر رہا ہے. اسی بنیاد پر ایک دم پہلے دن میں پہلا سبق سمجھو، پہلے دن میں پہلا سبق سمجھو. اسی بنیاد پر جماعت کا کام دو حصے میں ہو گیا. ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے. سب سے بڑا ایمان انبیاء علیہ السلام کا، اس کے بعد صحابہ کرام کا، فرشتوں کا. ہمارے پاس تو جو ایمان کا حصہ ہے وہ بہت ضعیف ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان نبیوں سے بڑا ہے تو اس آدمی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگرچہ دکھ رہا ہے یہ کچھ، لیکن یہ ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے. تو یہ اختلاف جو جماعت کے کام میں ہوا ہے نا، دو حصوں میں، سب لوگ ٹی وی موبائل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سب پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں گڑبڑی ہوئی ہے. اپنے من سے تشریح کر دی گئی قرآن اور سنت کی. جیسے دیکھو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عادل کہلاتے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہمارے عقیدہ ہے تمام صحابہ عادل ہیں اور ان کا احترام ہے. نبی کے بعد احترام صحابہ کرام کا ہے. پوری دنیا بختیار کاکی، آدھا اجمیری اور اویس قرنی جیسی بھر جائے تو صحابہ کرام کا جو مرتبہ اللہ کے یہاں ہے، ان کے ایک بال کا جو مرتبہ ہے اتنے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ کرام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اس صحابہ کی شان میں اگر کوئی کہہ دے یہ نکمے ہیں تو پھر آدمی ایمان پر باقی نہیں رہے گا. جو اختلاف ہوا وہ اس بات پر اختلاف ہوا. قرآن میں دیکھو قرآن کا ترجمہ بدل دیا گیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لائیں گے جو تم ایسے نہیں ہو. جماعت کے امیر نے یہ ترجمہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لائیں گے جو تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جملہ صحابہ کرام کے بارے میں کہنا کہ نکمے نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا. آج کا آدمی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو بہرحال چند باتیں سمجھنے کی ہیں. ہر جگہ اللہ رسول ہو رہا ہے، ہر جگہ دین ہو رہا ہے، ہر جگہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجیے. ہمارے حضرت مولانا فرماتے ہیں ہر جماعت کا، ہر جمعیت کا اور ہر تحریک کا ایک آدمی بڑا ہوتا ہے.
اس بڑے آدمی کے بارے میں دیکھو کوئی فتویٰ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، شکیل بن حنیف، یہ قرآن بیان کر رہے ہیں ان کے لوگ، حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے لوگ، ہمارے یہاں بھی پکڑے گئے تھے، بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق، بڑے پکے نمازی، بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، اور سب لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ اور ایسے ہی بچے جو آپ لوگ ہیں نا، میں اپنے جمعہ میں بھی بتاتا ہوں، ایسے ہی بچے جو ہمارے اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، ان جگہوں پر ہیں، ایسے ہی بچے جب ٹیم میں آئے، یہیں پر ایک لڑکا ہے، جامعہ میں پڑھتا تھا، جماعت میں گیا، 4 مہینہ لگایا، اس کے گھر کے لوگ بھی لگائے، لیکن علماء سے کوئی مطلب نہیں رہا، تو آج پٹنہ کا شکیل بن حنیف کا اس کے کارکنان کا امیر بنا ہوا ہے، خود بھی گیا اور سب کو لے کر کے گیا۔ ہم نے جمعے میں اس کو بیان کیا تھا۔ ابھی ایک دن تفسیر کر رہے تھے اتوار کو، تو تفسیر کرنے کے بعد وہ بچہ ہمارے پاس جب ختم ہو گیا تو ہم تفسیر کے آخر میں کہتے ہیں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے، جواب معلوم ہوگا تو ہم بتا دیں، اگر نہیں ہوگا جواب معلوم تو ہم پوچھ کے بتائیں گے یا آئندہ ہفتے میں بتا دیں۔ اس کے بعد وہ بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب مکمل پوری طور پر اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اس کے آدمی نے ہم کو تشکیل کر لیا تھا، لیکن میرے کان میں آپ کی بات پڑی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک فرقہ نمودار ہوا ہے۔ مجھے فوراً یہ بات یاد آ گئی، میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا، ان سے بات کروں گا۔ کہا نہیں علماء سے مت پوچھنا، وہ نہیں بتائیں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ باطل ہے، ورنہ پوری کوشش ہو گئی تھی، وہ مجھے لے جانے والا بھی تھا، لیکن مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں فوراً وہاں سے مڑ کر کے چلا آیا۔ اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت کیا، ورنہ میں بھی مرتد ہو جاتا۔ تو اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سب گھومنے والے ہیں، چلنے والے صاحب ایک بات پوچھو، ایک بات پوچھو کہ آپ جس بات کی جس کی دعوت دے رہے ہو، اس آدمی کے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، اس فتوے کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر فتوے کو مانتے ہو تو بہت اچھی بات، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر فتوے کو نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب فتویٰ آ گیا تو پھر اب ہم اس میں کوئی گنجائش ہم نہیں نکالیں گے۔ لوگ کہیں گے فتویٰ پرانا ہو گیا، ہاں آپ کوئی نیا فتویٰ دکھا دیجیے، آپ کے پاس کوئی نیا فتویٰ ہے اس آدمی کے بارے میں جو کہتا ہے کہ کتا نہیں تھا شیر تھا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیج دے؟ یا آپ کی یہ جو بات کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں اگر تعلق کو کوئی فتویٰ ہے تو مجھے فتویٰ دکھا دیجیے، تب ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ الغرض میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں اور آپ کو ہر دین کے کام کے مسئلے میں اپنے مشائخ اور اپنے علماء سے جڑ کر کے چلنا ہے۔ تو آپ لوگ جہاں جہاں سے جس جگہ سے نکل کر کے آئے ہیں، آپ سب نوجوان ہیں، آپ یہاں سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اب سیکھ گئے، نماز کے پابند ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، کچھ باتیں آپ سے پوچھیں گے۔ تو جو آدمی جس جگہ سے نکل کر کے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، جہاں بھی آپ سے کوئی باتیں پوچھی جائیں تو ان سے یہ پوچھئے کہ اس فتوے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس فتوے کے ساتھ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو کیوں، اور ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے آپ آئیں۔ تو جو علاقے سے نکل کر کے آئے ہیں، باتیں آپ کے سامنے 3 دن سے ساتھیوں کی آ رہی ہیں، جو علاقے سے آپ نکل کر کے آئے ہیں، آپ کو اپنی مسجد میں انہی کے ساتھ عمل میں جڑنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں جڑنا ہے۔ ملا جلا کر چلنے کی بات اگر ہوتی تو ہمارے اکابرین ملا جلا کر کے چلتے رہتے، وہاں چھوڑتے نہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تم خود سوچو، صرف سب مسلمان ہو، خود سوچو اس بات کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے
حضور ولیمہ کرتے تھے تو دال روٹی کھلاتے تھے. ایک بار حضور نے ولیمہ کیا اپنی بیوی کا نکاح کے بعد، تو ولیمہ میں گوشت روٹی کھلایا، جس سے حضور اللہ کے عذاب میں گرفت میں آ گئے. تو یہ جملہ کیسا ہے؟ نبی گرفت میں آئے گا؟ پھر میں نے ان کے ماننے والوں سے بات کیا اور بڑی دیر تک میری بحث ہوئی، تو اس نے کہا یہ کہ نبی سے بھی گناہ ہوا ہے اور نبی نے بھی اللہ کا حکم توڑا ہے، اللہ نے معاف کر دیا. ان کے ماننے والے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، جہاں سے آپ لوگ نکل کر کے جن جن علاقوں سے آئے ہیں، جن مسجد سے آئے ہیں، جو ساتھی آپ کو لے کر کے آئے ہیں، آپ کو اپنی مسجد میں جا کر کے انہی ساتھیوں کے ساتھ جڑنا ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. تھوڑے ہی ہوں گے لیکن صحیح کام کر رہے ہوں گے اور صحیح لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو ہمیں اس کے اثرات ملیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ہارون نگر میں جتنے ساتھی ہارون نگر سے آئے ہیں، ذرا وہ کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ. بیٹھیے. ہارون نگر میں ہمارا کام ہوتا ہے، صحیح حج کا کام ہوتا ہے. ہارون نگر میں ہمارے مولانا شبیر صاحب ہیں جو ابھی ہے نہیں، ان کے آنے سے پہلے تک ہارون نگر میں جو بڑی مسجد میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے اس کے ہمارے ساتھ آئے ہوئے. دیکھیے اسامہ بھائی پہچان رہے ہیں نا، بڑے ہوئے بھائی ہمارے لوگ میں دیکھیں. یہ ہارون نگر میں انجینئر نعیم صاحب، ابو ذر بھائی، اقبال بھائی، کھڑے ہو کے چہرہ دکھائیے، یہاں سلامی بھی لے لو. یہ ہمارے اقبال بھائی. ان لوگوں سے آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے، ان سے جڑ کر کے آپ کو کام کرنا ہے. ہاں یہ مولانا داور صاحب ہمارے مولانا ہیں، ہمارے انجینئر صاحب ہیں. سمجھ رہے؟ کوئی بھی کسی طرح سے کوئی بات، ہم صرف جماعتی کی بات نہیں کر رہے، نئی بات تم کو کہیں بھی اگر معلوم ہوتی ہو اور کوئی بھی قرآن و حدیث کی نئی بات تمہیں کہنا بتاتا ہوں، میں عام کر کے وہ سب کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دوسری جماعت اوپر محنت شروع کر دے، کہیں سے بھی کوئی نئی بات جو تمہیں معلوم ہے ان باتوں میں کوئی نئی بات کا اضافہ اگر کر رہا ہو تو آپ ہمارے جن ساتھیوں سے انہیں رابطے میں ملوگے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے رہو گے. فتنے کا دور چل رہا ہے، بہت بڑا فتنے کا دور چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں سمن پورہ سے جو نوجوان نکل کر کے گئے ہیں، ہمارے سمن پورہ کے ساتھیوں میں ہمارے ڈاکٹر مندر صاحب، کون کون ہے سمن پورہ والے؟ ذرا کھڑے ہوئیے. جو گئے تھے 3 دن میں ماشاءاللہ، وہ سب تو پرانے ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ. بیٹھیے. سمن پورہ میں ہمارے ان کے ساتھ جڑنا ہے. قطب الدین صاحب ہیں ہمارے، آپ کے قیصر عتیق صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں. مدرسے کے جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کو جڑ کے رہنا ہے. تیسری جماعت ہماری جو ہے وہ عظیم آباد کالونی کی ہے، درگاہ کیرا کی ہے. وہ ذرا کھڑے ہوئیے. ماشاءاللہ. بیٹھیے. آپ کھڑے رہیے. بڑھیا. ان کو پہچان جاؤ نا، یہ ہمارے نسیم بھائی ہیں. کسی بھی مسئلے میں کہیں بھی کوئی نئی بات ہو سکتا ہے میں بھی اسی مسجد میں ہوں، ہو سکتا ہے میں کہیں سفر میں چلا گیا، اس وقت میں اویلیبل نہیں ہوں، تو بھی کسی اور طرح سے کوئی چیز تیار کی جا رہی تو فوراً ان سے کانٹیکٹ کرو. دوسرے ہمارے یہ ہیں، دیکھو انور کریم صاحب، یہ بھی ہماری مسجد میں کبھی کھڑے نہیں، یہ بھی ہماری مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں، جمعہ کے دن گشت لے آتے ہیں. ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات کر کے پوچھو انکل اس مسئلے میں ہم کو بتائیے، یہ فوراً ہم سے پوچھیں. تیسرے ہمارے عرفان بھائی ہیں. دیکھو یہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں علاقے میں کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اس بات کو. تو حضور کی شان میں بھی ہم کچھ نہیں سن سکتے، اللہ کی شان میں بھی ہم کچھ نہیں سن سکتے، نبی کی شان میں بھی ہم کچھ نہیں سن سکتے، اور صحابہ کی شان میں بھی ہم کچھ نہیں سن سکتے.
یہ بہت ہلکی بات نہیں ہے. ہم ابھی بنگلہ دیش گئے تھے. بنگلہ دیش 99% کا 99% جتنے علماء کرام ہیں وہ سب اس بات پر متحد ہیں اور سب نے لکھ کر کے دے دیا ہے. ساری مسجدوں میں بیان ہو گیا کہ ہم اس آدمی کی بات کیوں مانیں جو یہ کہتا ہے کہ حضور اگر حضور نے ولیمہ ایسے کر لیا تو حضور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے. خاندان کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مانی جاتی. خاندان کی بنیاد میں کسی آدمی کو عہدہ نہیں دیا جاتا. اگر خاندانی کی بنیاد میں ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں, حضرت علی کو ہی ہونا چاہیے تھا. شیعہ لوگ تو ٹھیک کہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا, ان کو مل گیا. بات سمجھ آئی؟ بڑا خاندان ہے, بڑا اونچا خاندان ہے, یہ امیر ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے. اس بات امیری کا کوئی دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کا امیر تسلیم نہیں کیا جاتا. امیر تو سب کے مشورے سے بنایا جاتا ہے. آپ لوگ جماعت میں جب نکلے, جماعت میں آ رہے تھے تو سب سے پوچھا ہوگا بتائیے بھائی کون امیر رہے, کون امیر رہے, کون امیر رہے, کون امیر رہے. پوچھا گیا تھا نہیں پوچھا گیا؟ پھر ایک آدمی کو کہا گیا کہ ہاں بھائی یہ امیر صاحب. اب وہ کوئی کہے کہ نا ہاں امیر رہیں گے ہارون نہ کر کے, یہ بات مانی جائے تو نہیں. ہم تو آپ کو امیر نہیں مانیں گے. تو امیر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ. تو آپ امیر بنے ہیں جہنم میں جانے کے لیے, بنانے کے لیے. ارے امیر تو جنت میں لے جاتے ہو, جہنم میں جاؤ. ان کے امیر صاحب نے کہہ دیا. دوسری بات یہ بھی پوچھنا, امیر امیر کی بات کہہ رہے ہو, امیر بنایا کس نے؟ خود سے بن گئے. بہرحال میرے بزرگوں دوستوں, تو ہمیں جو کام کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے, کوئی بھی نئی بات آپ کو معلوم ہو فوراً ان نئی بات کے بارے میں آپ ان ساتھیوں سے تحقیق کرو, ان سے پوچھو اور وہ پوچھ کر کے عمل کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے, کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. کوئی بات ذہن میں اگر نہ سمجھ میں آئی ہو یا کوئی بات گھوم رہی ہو, کہیں سے گھما دی گئی ہو تو پوچھیے. چلو بہت اچھی بات, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. ہاں بولیے. اچھی بات. اور کسی کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھو. عمارت اور شورا دو چیزیں ہو گئی ہیں. عمارت و عمارت کوئی چیز نہیں ہے. ایک بات اور سن لو, تبلیغ میں ہمارے ایک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بیمار ہو گئے تو 10 آدمی کی کمیٹی بنا دی, 10 آدمی کی شورا بنا دی. یہ پوری دنیا کے کام یہ شورا والے کرتے رہے. اس میں سے سب لوگ انتقال کر گئے, 2 آدمی بچ گئے. جب 2 آدمی بچے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کمیٹی کو فون کر دیجیے, اس میں جو افراد تھے اس کو 10 کر لیں, 2 سے کام نہیں چلے. تو سب لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہونا چاہیے. تو سب نے دستخط کر دیا, جماعت بن گئی. وہاں طارق جمیل صاحب کا نام سنا ہے؟ جی. ارے سنا ہے, وہ تو سب لوگ سب مذہب کے لوگ جانتے ہوں, وہ سنتے ہیں. وہاں طارق جمیل صاحب اس میں ہو گئے. ایک صاحب ہے دلی میں امیر, جو امیر صاحب کہلاتے ہیں, ان کے پاس آیا, کہا گیا آپ بھی دستخط کر دیجئے. کہا کہ میں دستخط نہیں کروں. تو طارق جمیل صاحب نے اپنا پگڑی اتار کر کو ان کے حج پہ رکھ دیا. ان کے باپ دادا لوگوں نے کام کیا تھا, پگڑی اتار کے رکھ دیا, دستخط کر دیجیے ورنہ دنیا میں 2 حصے میں دنیا تقسیم ہو جائے گی, فساد ہو جائے گا. طارق جمیل جیسا آدمی پگڑی اتار کر کے کسی کے سامنے رکھ دے تو اس کو تو شرم سے کہا جانا چاہیے. اس کی بھی بات نہیں مانی. کہا کہ نہیں ہم مانتے اس کمیٹی کو, اب چلے آئے یہاں. اب کہا میں امیر ہوں, جو نہیں مانتا وہ جہنم میں جاؤ. بس سمجھائی. تو کمیٹی بناتی ہے نا کسی کو امیر, کہ آدمی خود اس کا اعلان کر دیتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین آپ سب کے وقت لگانے کو قبول فرمائے. 3 دن میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہوگی. آپ ہمارے بچے ہیں اس لیے میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی.
یہ باتیں آپ لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر کوئی آپ کو کہیں بھٹکائے گا نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہمارے یہاں سے جتنے لوگ آئے ہیں، ہم جمعہ کے دن اپنا گشت کرتے ہیں، مغرب سے لے کر کے عشاء۔ ہارون نگر سے جتنے لوگ آئے ہیں، ہارون نگر میں بھی جمعہ کے دن گشت ہوتا ہے۔ یہاں جو ہمارے سمنتوا کے ساتھی ہیں، یہاں سنیچر کے دن گشت ہوتا ہے۔ تو ہمارے 11 مسجد کی طرف سے آئے، اس میں سب لوگ گشت میں رہو گے انشاءاللہ؟ سب رہو گے؟ ہارون نگر والے بھی گشت میں رہیں گے، عصر سے لے کر کے مغرب تک گشت کرتے ہیں، مغرب بعد بیان ہوتا ہے۔ تو ہارون نگر والے بھی اور یہاں والے بھی۔ جمعرات کے دن آپ لوگ طلبہ ہیں تو کبھی آپ کے پاس چھٹی ہو، موقع ہو تو جمعرات کے دن ہمارا یہ مرکز ہے۔ اس مرکز میں مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر قیام جس کو ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نظام ہے۔ پھلواری شریف میں ہفتہ واری مشورہ ہوتا ہے، باولی پر ایک مسجد ہے، جمعہ کے دن وہاں عشاء بعد جڑتے ہیں، جمعہ کے دن عشاء بعد وہاں جڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری مسجد کا مشورہ، حلقے کا مشورہ ہم لوگ سنیچر کے دن کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ کے پاس وقت ہوتا آپ وہاں بھی وقت نکال کر جائیں۔ فجر کے بعد ہم تعلیم کرتے ہیں، بہت تفصیل سے تعلیم کرتے ہیں، ایک ایک حدیث پر کلام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں 15 منٹ۔ اس کے بعد پھر بیٹھ کے ہم مشورہ کرتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ دکھے گا کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ملے گا۔ ایک صاحب کے پاس ہم جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، جمعہ کے وقت میں بھی وہ دکان کھولے ہی رکھتے تھے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جاتے رہے ملتے رہے ملتے رہے۔ تو ابھی 3-4 دن پہلے گئے تھے گوشت لینے کے لیے، جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ میں نے کہا فلاں کہاں ہے؟ تو کہنے لگا وہ بیچارہ مولانا صاحب وہ تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور سویا ہوا ہے، اب الحمدللہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جب آتے تھے تو ہلتے ہوئے سلام کرتا تھا اور اب 5 وقت کی نماز پڑھ رہا۔ بہت سارے طلبہ اسٹوڈنٹوں کے آپ نے گشت کیا، ملاقات کی، ان لوگوں سے ملے جلے، تو جو مسجد نہیں آتے تھے اور 5 وقت کی نمازوں میں آ رہے ہیں، تو اس کا مشورہ ہم فجر کی نماز سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں مشورہ ہوتا ہے، ہارون نگر میں مشورہ ہوتا ہے، اور یہاں عشاء کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے۔ ان مشوروں میں، ان ملاقاتوں میں ہم لوگ اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے شامل ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا وقت لگانا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب اذان کے 10 منٹ باقی ہے، چائے بھی تیار ہے، چائے پی لیجیے، اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے نماز کی تیاری کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔